علامہ اقبال۔ یہ سبق 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک خاکہ ہے۔ اس کے مصنف چراغ حسن حسرت ہیں۔ ان کا اصل نام چراغ حسن جبکہ تخلص حسرت تھا۔ وہ کشمیر کے مشہور علاقے بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں ان کے حلقہ احباب میں اکثر لوگوں کا تعلق صحافت سے تھا، چنانچہ حسرت بھی کوچہ صحافت میں جا نکلے۔ حسرت نے مختلف اخبارات میں کام کیا۔ انہوں نے سندھ باد جہازی کے نام سے فقاہیہ کالم لکھنے شروع کیے۔ ان کالموں میں حسرت کی فطری صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ مختلف اخبارات میں کام کرتے ہوئے بالآخر روزنامہ امروز سے وابستہ ہوئے اور آخری دم تک اسی سے منسلک رہے۔ حسرت ایک مشہور صحافی اور مقبول عام مزاح نگار تھے۔ ان کے مضامین کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کالم جو اخبارات کی زینت بنتے رہتے تھے، دوسرے وہ شخصی خاکے جو انہوں نے مختلف شخصیات کے تعارف کے طور پر لکھے۔ دونوں میں حسرت کی روایتی ظرافت جھلکتی ہے۔ ان کی فقاہیہ کالم نویسی نے اخبارات کی دنیا میں اہم روایات کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کالموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ حسرت کی زبان سادہ، رواں اور سلیس ہے۔ ان کو الفاظ و تراکیب کے استعمال کا خاص ملکہ تھا۔ خاکہ نگاری میں انہوں نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور خلوص تھا۔ ان کی تصانیف میں فقاہیات، حرف و حکایت، کیلے کا چھلکا، جدید جغرافیہ پنجاب اور مردم دیدہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس مضمون کا خلاصہ دیکھتے ہیں جس سے اس کی تفہیم بہتر طور پر ہو سکے گی۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے آگے ایک سینما کے قریب پرانی سی کوٹھی ہے۔ کسی زمانے میں علامہ اقبال یہیں رہا کرتے تھے۔ 1930 میں پہلی بار ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی، صحن کشادہ تھا، لیکن اس کی حالت خستہ تھی۔ دیواریں سیلی ہوئی، پلستر اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ منڈیر کی کچھ اینٹیں بھی سرکی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کے گرنے کا اندیشہ تھا۔ میر کا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کے بلی ماروں والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ تھا۔ صحن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے اور تہمد باندھے تکیے سے ٹیک لگا کر حقہ پی رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت، بھرا ہوا جسم، سیاہ و سفید بال اور داڑھی منڈی ہوئی۔ چارپائی کے پاس 2-3 لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سالک صاحب میرے ساتھ تھے۔ علامہ اقبال نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم خاصی رات تک وہاں بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے روز علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہونے لگا، کبھی کسی دوست کے ہمراہ اور کبھی اکیلا جاتا اور گھنٹہ 2 گھنٹہ ضرور بیٹھتا۔ کبھی کبھی رات 12 بجے تک محفل جمی رہتی۔ ادب، شاعری، سیاست اور مذہب پر بحث ہوتی۔ زیادہ تر گفتگو علامہ اقبال ہی کرتے تھے، کیونکہ ہر مسئلے پر ان کی معلومات دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی۔ اہل محفل کی حیثیت زیادہ تر سامعین کی ہوتی تھی۔ ان کے گھر کے دروازے غریب و امیر، ادنا و اعلیٰ سب پر کھلے تھے۔ نہ کوئی دربان، نہ ملاقات کے لیے کارڈ بھجوانے کی ضرورت، نہ تعارف کے لیے کسی واسطے کی حاجت۔ جو آتا کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کہتے ہیں، ایک رات میں اقبال کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بدحواس شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اقبال نے اس کے چہرے سے بھانپ کر اس سے پوچھا، کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا، جی کھلائیے۔ اقبال نے علی بخش سے کہہ کر اسے کھانا کھلوایا۔ رات خاصی ہو چکی تھی، اس لیے میں چلا آیا۔ اگلے دن میں نے علامہ اقبال سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے رات یہیں بسر کی اور صبح اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ ان سے ملنے والے بعض روزانہ آتے، بعض دوسرے تیسرے روز اور کچھ 7ویں 8ویں آتے تھے۔ بہت سے ایسے تھے جنہیں عمر بھر میں ایک آدھ مرتبہ ان سے ملنے کا موقع ملا، پھر بھی ان کے ہاں میلہ سا لگا رہتا تھا۔ اکثر لوگ جو باہر سے لاہور کی سیر کے لیے آتے، علامہ اقبال کی کوٹھی پر حاضری دینا ضروری سمجھتے تھے۔
ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا دیکھ کر علاج کرانے آ جاتے تھے۔ بہت سے ایسے تھے جنہیں عمر بھر ان سے ملنے کا اشتیاق رہا، لیکن ان کی عظمت کا ذکر سن کر ملنے کی جرت نہ ہو سکی۔ میرے ایک دوست اقبال کی وفات کے بعد مجھ سے ملنے آئے۔ جب انہیں میری زبانی معلوم ہوا کہ علامہ اقبال سے ہر شخص مل سکتا تھا تو وہ بے اختیار رو پڑے اور کہا، تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ مجھے کئی سال سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا تھی، لیکن حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ علامہ اقبال بہت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں تہبند اور کرتا پہنتے تھے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے تھے، کبھی لمبے کوٹ کے ساتھ شلوار اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی۔ ولایت جانے سے پہلے وہ پنجابیوں کا عام لباس پہنتے تھے۔ کھانا کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے۔ رات کو صرف نمکین کشمیری چائے پر اکتفا کرتے تھے۔ دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے تھے۔ پلاؤ، کباب، شبدیگ انہیں بہت پسند تھے۔ پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی۔ آموں کے موسم میں لگن اور سینیاں بھر کر بیٹھ جاتے، خود بھی کھاتے اور احباب کو کھلاتے۔ جوانی کے زمانے میں ان کا معمول تھا کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر ورزش کرنا شروع کر دیتے۔ عام طور پر پنجابی بولتے تھے، کبھی کبھی دوران گفتگو انگریزی میں بھی بولنا شروع کر دیتے تھے۔ یوپی کے شاعر اور ادیب ان سے ملنے آتے تو انہیں علامہ اقبال کے ڈیل ڈول، لب و لہجہ اور انداز گفتگو پر حیرت ہوتی۔ یوپی کے ایک شاعر نے مجھ سے کہا کہ اقبال لب و لہجے اور ڈیل ڈول سے پنجابی معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجابی معلوم نہ ہو۔ ایک بار یوپی کے ایک شاعر آئے اور اقبال سے ان کا کلام سننے کا اشتیاق ظاہر کیا، لیکن اقبال نے ٹال دیا۔ تب انہوں نے اپنی ایک غزل سنانا شروع کر دی اور داد چاہی۔ اقبال نے صاف کہہ دیا کہ اس قصے کو جانے دیجیے، میں شعر سننے سنانے کا قائل نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ علامہ اقبال جوانی میں کبھی کبھار مشاعروں میں شریک ہو جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس قسم کے اجتماعات سے نفرت ہو گئی۔ ایک دن مشاعروں کا ذکر آ گیا تو فرمایا، اردو شاعری کو ان مشاعروں نے نقصان پہنچایا ہے۔ سامعین کی داد کو شعر کے حسن و قبا کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شاعروں نے عوام کے ذوق کو رہنما بنا لیا۔ میں نے عرض کیا، ان مشاعروں نے تو اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ کہنے لگے، ہاں زبان کو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن شاعری کو غارت کر ڈالا۔ اقبال کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی۔ خشک فلسفیانہ مسائل کو بھی وہ لطیفوں سے دلچسپ بنا دیتے تھے۔ یوں تو ہر روز 2-3 لطیفے ہو جاتے تھے، لیکن جو پھپتیاں سر شہاب الدین کے متعلق کسیں انہیں تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ سر شہاب الدین کا رنگ سیاہ تھا۔ ایک دفعہ وہ سیاہ سوٹ پہن کر اسمبلی میں تشریف لائے۔ علامہ اقبال نے ہنس کر کہا، چودھری صاحب آج تو آپ ننگے ہی چلے آئے۔ انہوں نے سیاہ سوٹ کے بجائے سفید سوٹ پہننا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال نے دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑے۔ انہوں نے جھنجھلا کے پوچھا، آپ ہنستے کیوں ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ ہیں یا کپاس کے کھیت میں جنگلی بھینسا۔ ایک دن کہنے لگے، چودھری صاحب آپ سچے مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ اقبال نے کہا، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ آپ کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ ان سے ہر قسم کے لوگ ملنے آتے تھے۔ وہ سب کی باتیں غور سے سنتے اور ان کا جواب دیتے تھے۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کے 4-5 طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے بناؤ سنگار کا خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی پردے کی بحث چھیڑ دی۔ ایک نوجوان کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ علامہ اقبال مسکرا کر بولے، آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ علامہ اقبال زندگی کے بعض معاملات میں خاص ضابطوں کے پابند تھے۔ وہ گھر کا حساب کتاب رکھتے تھے اور ہر خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ کوئی ان سے کسی سند یا تصنیف پر رائے لینے آتا تو کہتے، خود لکھ لاؤ، دستخط کر دوں گا۔ ان کی طبیعت میں بلا کی آمد تھی۔ ایک نشست میں 200 شعر لکھ جاتے تھے۔ کبھی خود لکھتے، کبھی دوسروں کو لکھواتے تھے۔ عشق رسول سے ان کا دل گداز تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ وفات سے 2.5 سال پہلے وہ میو روڈ پر اپنی نئی کوٹھی میں چلے گئے تھے۔ کچھ دن بعد ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔
جس کا انہیں بہت صدمہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد ان کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ آخر 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے اور بادشاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ چراغ حسن حسرت کی تحریریں صاف ستھری اور معیاری زبان کا شاہکار ہیں۔ خاکہ نگاری ان کا اہم موضوع ہے، جس میں انہوں نے عام روایت سے ہٹ کر افسانوی انداز میں بڑی مہارت سے چھوٹے چھوٹے واقعات کی دل آویز تصویر کشی کی ہے۔ شامل نصاب سبق علامہ اقبال میں انہوں نے علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف زاویوں کو نہایت شگفتہ انداز میں بیان کیا ہے۔ مصنف نے علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جیسے علامہ اقبال کی کوٹھی کے وسیع صحن میں ہر روز ان کے دوستوں اور عقیدت مندوں کی محفل جمی رہتی تھی۔ ان کے دروازے ہر خاص و عام، امیر و غریب، ادن و اعلیٰ سب کے لیے کھلے رہتے تھے۔ کوئی بھی بغیر روک ٹوک ان کی محفل میں شرکت کر سکتا تھا۔ ان کی محفل میں ادب، شاعری، سیاست، مذہب، ہر موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ علامہ اقبال بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں عموماً تہبند اور کرتے میں نظر آتے تھے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے تھے۔ وہ کھانا کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے۔ رات کا کھانا عموماً نہیں کھاتے تھے، رات کو صرف کشمیری چائے پیتے تھے۔ دوپہر کو ان کے کھانے میں 2-3 سالن ہوا کرتے تھے۔ پلاؤ، کباب اور شبدیگ انہیں بہت پسند تھی۔ پھلوں میں صرف آم سے رغبت تھی۔ نماز کی پابندی اور تلاوت کرنا ان کا معمول تھا۔ جوانی کے زمانے میں باقاعدہ ورزش بھی کیا کرتے تھے۔ عام طور پر پنجابی بولتے تھے، لیکن کبھی کبھی دوران گفتگو انگریزی بھی بولنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ یوپی کے شعراء کی طرح شعر سننے، سنانے اور داد دینے اور لینے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی۔ خشک فلسفیانہ مسائل کو بھی لطیفوں اور پھبتیوں سے دلچسپ بنا دیتے تھے۔ ان کے ایک بے تکلف دوست سر شہاب الدین تھے، جن پر انہوں نے سب سے زیادہ لطیفے اور پھبتیاں کسیں۔ وہ گھر کا سارا حساب کتاب باقاعدہ رکھتے تھے، ہر شخص کے خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بلا کی آمد تھی۔ ایک نشست میں 200 اشعار لکھ جاتے تھے، کبھی خود لکھتے اور کبھی کسی کو لکھوا دیتے تھے۔ عشق رسول نے ان کے دل کو گداز کر رکھا تھا۔ بیگم صاحبہ کے انتقال کا انہیں بہت صدمہ ہوا اور اس کے بعد ان کی صحت بگڑتی چلی گئی اور آخر 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔